اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صاحب آخری نمازیں پڑھی ہیں، وائل بن حجر اور دوسرے کیا نام ہے اپنا حجر بن ابی وائل بن حجر اور میرے دل سے نام نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، استغفر اللہ. یعنی اب انہوں نے جو نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہیں، ان کا اسلام ہی آخری زندگی کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کا اسلام ہے. اچھا. ان کی نماز کے اندر بھی رفع یدین اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع یدین کی. اچھا. ایک مسئلہ دوسری بات یہ ہے نسخ کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، نسخ کی دلیل ہونی چاہیے نا. مسئلہ کوئی بھائی کہ سینکڑوں کئی سو روایات ہیں رفع یدین کرنے کی. جی. یعنی شیخ زبیر علی دئی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 300 سے زیادہ روایتیں ہیں رفع یدین کی. اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ صحیح روایات اگر 300 سے زائد ہوں رفع یدین کی مختلف کتب کے اندر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر رفع یدین کے نسخ کی بھی تو کوئی 4-5-6 ہوتی چاہیے نا روایت صحیح. اچھا. صحیح روایتیں، ضعیف روایت تو مل جائے گی یعنی جس کو ائمہ نے شاذ قرار دیا ہو. اچھا. ایک روایت ہے لیکن صحیح روایت تو ایک بھی نہیں ملے گی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا. ایک مسئلہ یہ ہے سب، پھر آپ کچھ تھوڑا سا مجھ سے حوالہ کبھی ضرورت پڑے گا اگر یہ لوگ نہیں چھوڑتا تو پھر میں تھوڑا حوالہ لکھے گا آپ سے. یہ زبیر علی زئی بس ٹھیک ہے، میرا نمبر ہے واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ میسج کر دینا، انشاءاللہ حوالہ دے دیں گے. اس کے اوپر؟ ہاں جس کے اوپر یہ نمبر کے اوپر جو آپ نے ابھی آپ نے فون کیا نا. ہاں اسی نمبر پہ. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ 1800 لڑائی نہیں تھا جنگ 1857 جنگ میں یہ ہیلو کون تھا 1857 جنگ نہیں ہے، جنگ آزادی جو انڈیا میں جنگ تھا. بولتا ہے ان سے پہلے ان لوگوں کا کوئی نہ مسجد ہے نہ کتاب ہے نہ جگہ ہے نہ عالم ہے نہ تفسیر ہے، یہ تو ابھی کا ہے، اللہ بنا ہوا ہے، ہم لوگ پہلے کا ہے. اس کا کیا چکر ہے؟ کون پہلے کا؟ یہ دیوبند والا. نہیں، دیوبند کیسے پہلے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہندوستان کے علاقے کے اندر دیوبند علاقے کے نام سے منسوب ہیں، وہ کیسے پہلے ہیں ہم سے؟ اچھا. ویسے ایک بات کر رہا ہوں جی. جب بریلی اگر اپنے آپ کو کہنے والا ہے وہ ہم سے پہلے کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ویسے ہی کسی علاقے کی طرف نسبت رکھتے ہیں. ہاں حنفیوں کی بات اگر آپ کریں تو سمجھ آتی ہے کہ چلو امام یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی حنفی تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ تیسری صدی ہجری تک تقلید نام کا کوئی وجود نہیں تھا، تقلید کا وجود ہی نہیں تھا تیسری صدی تک. جی. تو اگر تیسری صدی تک تقلید کا وجود نہیں تھا تو جو اس سے پہلے تھا پھر وہ سارے کا سارا کیا تھا؟ وہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی مذہب یعنی امام ابو حنیفہ تو اللہ کے نبی کے دور کے تو نہیں نا. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بعد امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، مالک، شافعی جی رحمہم اللہ، ان سے پہلے کا جو دور ہے اس کے اندر کون لوگ پائے جاتے تھے زمین کے اوپر؟ وہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے. تو کتاب و سنت ہی کی پیروی کا نام اہل مسلک اہل حدیث ہے. جی. آپ نے بہت اچھا جواب دیا، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ پورا پاکستان کے اندر ایک بریلی کو نہ دیوبندی بنایا. میں کہتا ہوں یہ ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جی کیا یہ پورے پاکستان کے اندر اہل حدیث سب سے پہلے موجود نہیں تھے؟ اللہ کے نبی کو پاکستان میں آئے تھے، ویسے پوچھ رہا ہوں. یہ نبی آئے تھے مکہ مدینہ میں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے عرب میں. تو یہ کہنا کہ عرب کے اندر اہل حدیث اللہ کے نبی کے بعد موجود نہیں تھے تو پھر بات سمجھ آئے گی. مطلب امام بخاری اور دیگر ائمہ دین ہیں وہ اہل حدیث کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ تو وہ پھر کس اہل حدیث کی تعریف کرتے ہیں؟ زمین پہ اہل حدیث کو گالیاں پڑتی ہیں یا ائمہ نے لکھا، وہ کن اہل حدیثوں کو گالیاں پڑتی ہیں زمین کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا فرقۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے. پھر فرقے کو اس ناجیہ کی نشانی کیا بیان کیا ہے؟ اس فرقہ ناجیہ کی نشانی بیان کیا ما انا علیہ واصحابی،
وہ اس راستے پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ تھے. یعنی وہاں تو نہیں کہا ما انا علیہ ملت ابی حنیفہ, کیوں نہیں کہا؟ جی جی ماشاء اللہ. اس لیے نہیں کہا کیونکہ ملت ابی حنیفہ کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. اچھا. اور اس کا تعلق بھی دین سے کوئی نہیں ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کے مقتدی کو کہ وہ کوئی ضال و مضل ہے یا بدعتی ہے, یا میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ تاریخ بتا رہے ہو. صحیح. بہرحال جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ بدعت بہرحال یعنی کہہ رہا ہوں یعنی تقلید بہرحال گمراہی کا نام ہے. تقلید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دلیل کے پیروکار ہیں نا. جی جی ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ اللہ رب العزت کے کلام کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ سارے مقام میں بلند ہیں. ابو بکر عمر سے زیادہ علم والے تو نہیں نا تھے اپنی. جی 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 صحیح ہے. یعنی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کے نبی کے بعد سب سے بلند مقام ابو بکر کا. جی. اور پھر اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. ہم تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اگر حدیث نبی سے ٹکرا جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ حدیث نبی کے مقابلے پہ ابو بکر کے قول کی پیروی نہیں کی جائے گی. جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی. تو صدیق اکبر جیسے شخص کے اگر قول کی پیروی نہیں کی جائے گی تو ائمہ کے قول کی کیوں کی جائے گی پیروی؟ جی 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 صحیح بات ہے. ابھی دوسری بات یہ ہے صاحب, پہلی تو بات ہے ویسے آپ کو جو بات وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا وجود کوئی نہیں تھا ہندوستان کے اندر. جی جی. تو یہ بات بھی باطل ہے. اصل یہ بات باطل ہے. جی. لیکن یہ بات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف کھیلا جا سکتا ہے بار بار. وہ کہے گا کہ بھائی میں نہیں تھا, وہ نہیں تھا, فلاں نہیں تھا. ہم کھیلنے والی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دلیل وہ ہونی چاہیے جو اصل ہے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی حق کی پہچان ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, جی کہ بے شک البتہ یقیناً ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا. جی. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس پیروی دنیا کی بہت بڑی جماعت کرے گی. إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یعنی مومنوں کی بھی ایک جماعت ابلیس کی پیروی کر رہی ہوگی. إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومن ایک چھوٹا سا لشکر ہوگا جو ابلیس کی پیروی نہیں کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس کی پیروی نہ کرنے والا مومنوں کا بھی ایک چھوٹا لشکر ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد, علاقے, کثرت, یہ تو حق کی پہچان, یعنی حق کا ہونا اس کے لیے تو مطلب کوئی ضروری نہیں ہے حق کے لیے. حق اصل حق کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی دلیل کے ساتھ حق ہے. جو کتاب و سنت ہے وہ حق ہے, وہ چاہے ماننے والا پوری کائنات میں صرف ایک اکیلا ہی کیوں نہ ہو. جی جی جی. سر آپ نے مطلب کہ مسئلہ حل کیا, لیکن اصل وجہ کیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اس لوگوں کا میں تھوڑا سا مدد کرتا ہوں پیسے سے, یہ دیوبندیوں کا. ہاں میں اس کو پیسہ دیتا ہوں مدرسے کے لیے, علماء کے لیے, کبھی میں نے خالی ہاتھ اس کو نہیں چھوڑا. صحیح ہے. ابھی یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں اگر یہ آدمی ہمارا ہاتھ سے نکل گیا, جو کان اپنا تھوڑا موڑا دیتا ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ تین بات اس لوگوں نے کہا. ایک تو رفع دین کے بارے میں, دوسرا تاریخ کے بارے میں کہ 1857 سے پہلے اس کا کوئی مسجد نہیں تھا پاکستان کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اگر یہ آدمی ہمارے ساتھ فیصلہ کرے گا تو ہم لوگ نہ بخاری کو پھر مانے گا نہ امام اعظم کو مانے گا. ہمارا اور ان لوگوں کے پاس بیچ میں سب سے پہلے اعلیٰ کا کتاب قرآن ہوگا. تو ابھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ہم لوگوں نے, میں نے ایک دو آدمی حدیث والا تھا اس کے ساتھ بات کیا کہ یہ جو بولتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ صحیح ہے, حسن, یہ کیا چکر ہے اس میں؟ اعلیٰ کا نا اعلیٰ نے بولا ہے یا رسول نے؟ وہ تو پھر تھوڑا بات ادھر ادھر کر کے اس نے بولا یہ جو اصطلاحی بات ہے. میں نے کہا اصطلاحی کی بات تو ہے لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ فیصلہ قرآن سے ہوگا. نہیں, فیصلہ قرآن سے ہوگا, یہ بھی مجرد قرآن سے فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اچھا, اس نے بولا کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اگر اس نے رفع دین نہیں کیا ہوگا تو ہم لوگ اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا. نہیں, اچھا پتہ کیا ہے, یہ ہوتی ہے مناظرانہ باتیں. جی, یہ ہوتا ہے مناظرانہ انداز, صرف اور صرف اگلے بندے کو ایک دم اس کے پیروں سے زمین نکال دینا. اگر تم یہ دلیل دکھاؤ گے تو ہم اسلام کو قبول کر لے گا.
مطلب یہ ہے کہ لیکن اگر آپ کو ان کو دکھا بھی دیں گے نا وعدہ طرز عمل قبول کوئی نہیں کرنا. ہاں صحیح. تو یہ وہ لوگ بولتا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دیکھو کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے اس میں مختلف تھا، کوئی رفع دین کرتے تھے اور کوئی نہیں کرتے تھے. اس کو کہیں کوئی ایک صحیح سند سے ثابت کرو. بالکل بالکل. اچھا یہ بات کے لیے پھر میں نے اس کو بولا کہ اصحاب اکرام رضی اللہ عنہ کیونکہ حکم یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا ایک ہی دلیل پیش کرتے ہیں، ایک ہی دلیل. جی 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 ایک روایت. اچھا یہ آپ وہ روایت ایک روایت پیش کرتے ہیں اور وہ روایت کو آئینہ ضعیف قرار دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کا. میں اس لوگوں کے ساتھ بات کر کے نا پھر آپ سے مدد میں لوں گا، سمجھے نا. دیکھو صاحب ہمارا پاس 400 روایتیں ہیں. ہیلو، آپ 400 کی بات نہ فی الحال کریں، آپ ان کو کہیں کرو روایتیں ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا پاس کوئی روایتوں کا تو کمی نہیں ہے نا. بالکل بالکل. یہ لوگ بولتے ہیں کہ بے شمار ہے. نہیں بس وہ بولتا ہے تم ضعیف لاؤ، کولی لاؤ، فعلی لاؤ، مرفوم لاؤ، جھوٹا لاؤ، من گڑھ حدیث لاؤ. یہ لوگ رفع دین کے. ابھی آپ مجھے بھیجیں، میں آپ کو رفع دین کی میرا تو سر تو تھوڑا سا بات تو سنو نا. جس لوگوں نے اتنا آزادی ہم کو دیا کہ من گڑھ لاؤ، جھوٹا لاؤ، صحیح لاؤ، کولی لاؤ، فعلی لاؤ، مرفوم لاؤ. آپ کے پاس 400 حدیثیں ہے تو جو بھی لے کر آتے وہ ہم اس کے اوپر جرا نہیں کرے گا. بڑی بہت اچھی بات ہے. ہمارا پاس تو ہے نا روایت. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. جی اچھی بات جی اصل میں اپنے لیے چور دروازہ کھول رہے ہیں. جی وہ چیز آپ یہ اصل میں چور دروازہ ہے اپنے لیے کھولنا. جی وہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ چاہے ضعیف ہو تاکہ کل کلام وہ بھی آپ کو کوئی روایت دیں اور آپ ان کو کہیں گے تو ضعیف ہے تو وہ کہیں کہ ہم نے بھی تو تمہیں کہا تھا کہ ضعیف روایت لاؤ. نہیں بولتے ہیں اگر ہم نے دعویٰ کر دیا کہ تمہارا حدیث ضعیف ہے یا من گڑھ ہے ہم قرآن سے ثابت کرے گا. کیا ضعیف ہے؟ وہ ایک الحمد سے قولو والا سے سورہ یاسین سے تمہارا حدیثوں کو ہم ضعیف کریں گے، من گڑھ کریں گے. اگر ہم لوگوں نے دعویٰ کر دیا اور اگر ہم نے قرآن سے کسی حدیث کو ضعیف نہیں کر دیا تو پھر 10,000 روپیہ جرمانہ ہم دے گا. یہ تو بیوقوفانہ کے ساتھ ہے جہالت ہے. اچھا قرآن مجید سے آئے تھے کہ حدیث کیسے ضعیف ہو؟ تو نہیں اس کے پاس تو ہم مان لے گا کہ بھائی اگر آپ لوگ تو اس کو ضرورت کیا ہے اس کو بھی لانا چاہیے، ہم کو لانا چاہیے. اگر ہم دعویٰ کرے گا کہ تمہارا یہ ضعیف ہے تو اب ہم کو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا. اگر ہمارا قرآن سے نہیں ثابت ہوتا ضعیف ہونا. جی قرآن سے کیسے ثابت ہوتا ہے ضعیف ہونا؟ ضعیف ہونا تو عائشہ کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے. تو آئمہ کا بات بیچ میں آ گیا تو آئمہ کا کیا ضرورت ہے؟ امام بخاری کو کیا ضرورت ہے؟ امام حنیفہ کو کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا کتاب موجود ہے، اگر لانا چاہتے ہیں تو لاؤ، اس کو بولو لے کر آ جاؤ، قرآن سے کر سکتے ہو. دیکھو نہیں آپ بات نہیں سمجھے. جی بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کے غریب اور صحیح ہونے میں تو تمام چاہے حنفی دیوبندی بریلوی ہو یا جو بھی ہو ان کے درمیان متفقہ رسول حدیث متفقہ پاننا ہے. یہ کون سا کچھ ہے میرا پاننا ہے. بولتا ہے اگر اختلاف آ جائے تو تم بات کو قرآن کی طرف پھر دو. یہ لوگ بولتے ہیں جب ہم لوگ قرآن کو نہیں کہا. جی اصل بات یہ ہے ہم نہ کرنے کی دلیل بات سے مل سکتی ہے. نہیں مل سکتی. جی کیسے ملے گی؟ جی رفع دین نہ کرنے کی دلیل نہ قرآن سے مل سکتی ہے نہ کرنے کی مل سکتی ہے. یہ دیکھو یہ لوگوں کا پھر ہار ہو جائے گا، ہمارا جان چھوٹ جائے گا. بھائی ان کے پاس نہیں ہوگا کہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا اس کے لیے دلیل لاؤ. وہ لائے گا نہیں تو ہم لوگوں کو بولے گا اپنا کام کرو. بھائی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کو قرآن سے بتاؤ کہ ہاں وہ اگر قرآن سے نہیں بتائے گا تو پھر ہمارا ساتھ یہ میرے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن اس وقت ٹھیک ہے آپ اس کو جی کہہ دیں آپ اس کو کہہ دیں کہ قرآن کو ثابت کرو. اب میں اگر دعویٰ کرے گا کہ یہ ضعیف ہے تو فوراً والا پڑے گا، الحمد پڑے گا کہ اس الحمد کی وجہ سے یہ حدیث والا کا جو عمل ہے حدیث ہے یہ ضعیف ہے. اگر وہ مانے گا کہ کوٹی بھی لاؤ فیلی بھی لاؤ جو بھی لے کر آتے ہم تسلیم کرے گا. اور ہمارا طرف سے جو حدیث ہے اگر تم نے ضعیف کہا تو امام شافعی ہو گیا، امام بخاری ہو گیا، پھر ہو گیا، کسی کی بات نہیں چلے گا. اللہ کی کتاب سے ہمارا حدیث آپ کو ضعیف کرنا پڑے گا. آپ کتنے آپ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ.
میں ڈیر اسمیر خان میں رہتا ہوں ٹانگ کے علاقے میں. چلیں انشاءاللہ پھر آپ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یہ آخری نمبر کیا ہے آپ کا؟ یہ جو آپ نے جو نمبر کیا ہے آپ نے